بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، براق ڈیجیٹل میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان اصبا بلوچ۔ ناظرین، آج ہم پاکستان کی سلامتی اور دہشت گردوں کے خلاف ہونے والے اقدامات پر بات کریں گے، اور اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مروہ بلوچ۔ آئیں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم مروہ بلوچ۔ وعلیکم السلام۔ مروہ بلوچ، آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو افغانستان میں دہشت گردوں کے خلاف اقدامات کیے گئے ہیں، کیا یہ سب ہمارے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کی بہادری کا تسلسل ہے؟ دیکھیے، جس مہارت کے ساتھ، جس بہادری کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ ہمارے سیکیورٹی فورسز نے فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کو ان کے انجام تک پہنچا دیا، جس طرح سے ان کے 7 سے زائد اڈوں پر ایئر اسٹرائکس کیے، وہ قابل تعریف ہے۔ ہم تمام بلوچستان کی بیٹیاں اپنے افواج پر فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم اپنی فیلڈ مارشل کی قیادت کو بھی مد نظر رکھیں۔ ہمارے فیلڈ مارشل کی قیادت اتنی مضبوط ہے، اتنی پرامن ہے، اتنی ہماری فیلڈ مارشل کا جذبہ ہے کہ جتنے بھی دہشت گرد ہیں، جتنے بھی دہشت گردانہ گروہ ہیں، اب وہ تمام دہشت گردانہ گروہ کو ان کے انجام تک پہنچایا جا رہا ہے۔ اب اگر ہم بات کریں ان دہشت گردوں کی، فتنہ الخوارج کی، جو اپنے انجام کو پہنچے ہیں، تو یہ اس بار وہی دہشت گرد تھے جنہوں نے بلوچستان اور ہماری جو خیبر پختونخوا کی مائیں بہنیں ہیں، جو بلوچستان کی بیٹیاں ہیں، ان کو وہ تعلیم سے دور رکھتے تھے۔ یہ ہمارے مدارس پر حملہ ور ہوتے تھے، یہ ہمارے اسکولس کو تک کو معاف نہیں کرتے تھے، بلکہ آرمی اسکول کے 200 سے زائد معصوم نوجوانوں کو، معصوم بچوں کو، جو اسٹوڈنٹس تھے، جو پاکستان کے آنے والے فیوچرز تھے، ان کو ان لوگوں نے شہید کر دیا۔ یہ وہی درندے ہیں جو کہ بلوچستان کی ماؤں بہنوں کے ہاتھ میں قلم نہیں ٹھیک سکتے۔ یہ جان بوجھ کر بلوچستان میں دہشت گردی اور اپنی بربریت کو بلوچستان میں قائم رکھنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن آج یہ اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ ہم اپنی سیکیورٹی فورسز پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہماری جو قیادت ہے وہ انتہائی مضبوط ہے۔ ہماری مضبوط قیادت کی وجہ سے، ہمارے مضبوط قیادت کے مضبوط فیصلوں کی وجہ سے آج بلوچستان میں امن ہے، آج بلوچستان میں سکون ہے۔ ہم تمام بلوچستان کی بیٹیاں اپنے فیلڈ مارشل کے اس فیصلے سے کافی خوش ہیں۔ ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے، ہم اپنے افواج کے ساتھ کھڑے کہ انہی دہشت گردوں، وہی دہشت گرد آج ہمارے آرم فورسز ہیں ان کو اٹیک کر رہے ہیں، ہماری دفاع وہ کر رہے ہیں۔ پاکستان کی دفاع جو ہو رہی ہے صرف انہی دہشت گردوں کے خلاف جو کہ بلوچستان اور پاکستان پر حملہ ور ہو رہے تھے۔ بالکل مروہ بلوچ، ان کامیابیوں کے بعد افغانستان سے بھی پاک فوج زندہ باد کے نعرے بلند ہو رہے ہیں، تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، میں نے ابھی بھی آپ کو بتا دیا کہ یہ وہی دہشت گرد تھے جو بلوچستان میں بھی اپنی بربریت کو قائم رکھنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو افغانستان کے اندر جو ہماری افغان مائیں بہنیں، جو افغانستان کی خواتین ہیں، جو افغانستان کے بچے ہیں، یہ تو انہیں بھی معاف نہیں کرتے تھے۔ فتنہ الخوارج کے دہشت گرد، ان کا بھی انہوں نے جینا حرام کر کے رکھا ہوا تھا۔ تو جب ہماری مضبوط دفاع نے، ہماری مضبوط قیادت نے، ہمارے جانباز سپاہیوں نے ان خوارجوں کو ان کے انجام تک پہنچایا، تو اس سرزمین سے بھی پاکستان زندہ باد کی صدا بلند ہوئی۔ تو یہ بات پوری دنیا میں اب اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ پاکستان کی قیادت مضبوط ہے، پاکستان کو اپنا حق دفاع ہے، ہم اپنا دفاع کر سکتے ہیں۔ ہم نے ایک پرامن فیصلہ لیا، ایک پرامن طریقے سے ہم نے اپنا دفاع لڑا، اور ساتھ ہی ساتھ افغانستان کی بھی ماؤں بہنوں نے پاکستان کی زندہ باد کی صدا بلند کی۔ تو افغانستان کی جو دہشت گردانہ گروہ ہیں، یا افغانستان ان دہشت گردانہ گروہوں کو مزید وہاں پر افغانستان کی سرزمین پر ان کی سہولت کاری کر رہا ہے، تو افغانستان کو سوچنا چاہیے، جو ان کی اپنی عوام ہے، اگر وہ پاکستان زندہ باد کی صدا بلند کر رہے ہیں، تو افغانستان کی بھی سرزمین کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ پاکستان کے خلاف مزید اپنے اونچے ہتھ کنڈے استعمال کریں۔ بالکل مروہ بلوچ، آپ یہ بتائیے گا کہ جو ایمان مزاری اور مارنگ لانگو کہتے تھے کہ سالم بلوچ جو ہے لاپتہ ہے، لیکن اس کی اصلیت قوم کے سامنے آئی کہ وہ ایک دہشت گرد نکلا، تو یہ سارا ڈرامہ رچانے والوں کو آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں، سالم بلوچ کو جس طرح سے BYC نے، مارنگ لانگو نے، اور جس طرح سے ایمان مزاری نے ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کی بلوچستان کے اندر کہ وہ ایک مسنگ ہے، وہ ایک معصوم ہے، وہ ایک مظلوم ہے، حالانکہ اس کی حقیقت پوری قوم کے سامنے آ گئی۔ وہ پہاڑوں میں چھپا ہوا ایک کمانڈر ہے۔ اب میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح سے ایک معاشرے کے ساتھ ایموشنل بلیک میل کرنے کی کوشش، بلوچ عوام کو ورغلانے کی کوشش، جھوٹ بولنا، اس طرح کا فتنہ اور فساد پھیلانے کی پہلی تو ان کو ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ ایسا کرتے ہیں، جب ان کی حقیقت سامنے آ گئی، تو اب میں سمجھتی ہوں کہ شیرین مزاری کو جانا چاہیے جیل میں۔ ایمان مزاری کو بتانا چاہیے نا کہ جس کے لیے آپ اپنی آواز بلند کر رہی تھی وہ تو ایک دہشت گرد نکلا،
آ کر ایمان مزاری اب اس کی مذمت کرے. اب مارنگ لانگو کی بھی فیملی کو چاہیے کہ وہ جیل میں جا کر مارنگ لانگو کو یہ بتا دے کہ جس کے لیے تم سڑکوں پر چیختی تھی چلاتی تھی وہ ایک دہشت گرد نکلا. بلکہ یہ خواتین یہ تنظیم اب اپنے بڑے پن کا مظاہرہ کریں, آ کر ہمارے سیکیورٹی فورسز سے, آ کر ہمارے بلوچ قوم سے, بلوچستان کی عوام سے معافی مانگے. انہوں نے غلط بیانی کی ہے. انہوں نے بلوچستان کے نوجوانوں کو, وہ نوجوان جن کو یہ خود ورغلاتے ہیں, پہاڑوں کا رخ کرواتے ہیں, دہشت گردانہ گروہوں میں ان کی اپروچ کراتے ہیں, پھر انہیں کو مسنگ پرسنس کہتے ہیں. بلوچستان کا نام بھی یہ لوگ بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ساتھ ہی ساتھ بلوچستان کی بیٹیوں کو بھی ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ تمام پروپیگنڈا اب سامنے آ چکا ہے اور مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے. ہاں بالکل. مروہ بلوچ, آپ یہ بتائیے گا کہ ان کارروائیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیا کہتی ہیں کہ پاکستان کو دوبارہ خودکش حملوں کا خطرہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, افغانستان کی شدت پسند ریاست یہ خود کہہ رہی ہے کہ ہم مزید بلوچستان میں حملہ ور ہو سکتے ہیں, حالانکہ ہم نے اپنا دفاع کیا ہے. پاکستان کی ریاست نے کافی دفعہ افغانستان کی ریاست کو وارن کیا, دہشت گردوں کو پناہ نہ دے, دہشت گردوں کے اڈوں کو آپ خود ایک دفعہ دیکھ لیں, اس طرح سے دہشت گردوں کی سہولت کاری نہ کریں. شاید افغانستان کو ہماری بات سمجھ نہ آئی, اس وجہ سے آج یہ نوبت آ گئی, لیکن ہم نے اپنا بہترین دفاع کیا ہے. اور اب بھی بلوچستان میں جتنے بھی دیکھیں, یہ بات تو ایک طرح سے ثابت ہوگی پوری دنیا کے سامنے کہ افغانستان ہی ان دہشت گردوں کی, ان دہشت گردانہ گروہوں کی سہولت کاری کرتا ہے, ان دہشت گردوں کو پروان چڑھاتا ہے, کو بلوچستان اور پاکستان پر بار بار حملہ ور ہونے کے لیے تیار کرتا ہے. تو عالمی ہماری عدالتوں کو دیکھنا چاہیے. افغانستان ایک شدت پسند ریاست ہے, میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں, میں دوبارہ کہتی ہوں, اس ریاست کا فیصلہ ہونا چاہیے. اس ریاست میں خود امن نہیں ہے, سکون نہیں ہے, اس وجہ سے یہ بار بار آ کر پاکستان پر حملہ ور ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اس بار ایسا نہیں ہوگا. اگر یہ خودکش جیکٹس پہنا کر اپنے دہشت گردوں کو بھیجیں گے, وہ بھی پکڑے جائیں گے. ان کی سہولت کاری اب بلوچستان میں مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے. بالکل, بہت شکریہ مروہ بلوچ آپ کا وقت دینے کے لیے. ناظرین, دشمن اگر بوکھلا جائے تو آخری ہتھیار ان کا خودکش حملہ ہوتا ہے. تو خطرہ تو ہو سکتا ہے, لیکن ہماری سیکیورٹی فورسز عوام مکمل طور پر تیار ہیں. یہ لوگ اپنے کبھی بھی اس سازشوں میں کامیاب نہیں ہوں گے. تو ناظرین, آج کے پوڈ کاسٹ سے اجازت چاہوں گی. انشاءاللہ ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.